بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تعلیم الصرف ہے، اس کا صفحہ نمبر 18. صفحہ نمبر 18. یہ جو ساری اصطلاحات ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے، مخصوص پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں جو لکھی ہوئی وہ نہیں پڑھیں گے. جی، جب اس کی ضرورت پیش آئے گی، جب آپ کو آگے عبارت میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو انشاءاللہ پھر ان کی طرف رجوع کریں گے. ابھی فی الحال ان میں سے جو ضروری ہے وہ کچھ تو پڑھ لیے ہیں، کچھ ابھی پڑھ لیتے ہیں. صفحہ نمبر 18 پر یہ 3 نمبر ہے حذف. حذف دال کے ساتھ حذف. حذف کلمے سے کسی حرف کے گرانے کو حذف کہتے ہیں. کلمے سے کسی حرف کے گرانے کو حذف کہتے ہیں. جس حرف کو گرایا جائے اسے محذوف کہتے ہیں. کلمے سے کسی حرف کے گرانے کو حذف کہتے ہیں. جس حرف کو گرایا جائے اسے محذوف کہتے ہیں. جیسے ینصرانی سے لم ینصرا. ینصرانی اس کے آخر میں نون آ رہا ہے. ینصرانی یہ نون حذف ہو جاتا ہے کب؟ جب ینصرانی کے شروع میں لم آ جائے. لم ینصرا تو نون گر گیا، تو اس نون کے گرانے کو حذف کہتے ہیں اور نون محذوف ہے. نون کو محذوف کہیں گے اور گرانے کو حذف کہیں گے. وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. فی الحال یہی ذہن میں رکھیں. یہ نفی جہت بلم، لم کے ساتھ نفی کی بحث ہے. یہ نحو صرف میں آتی ہے. انشاءاللہ سیغے پڑھیں گے، گردانے پڑھیں گے، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. یہ گرتا کیوں ہے، نون گرتا کیوں ہے، اس کی وجہ بھی آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے. ینصرانی سے لم ینصرا. یہ اس کے بعد والی 2 چھوڑ دیں. ثلاثی، رباعی، خماسی، صرف کبیر، صرف صغیر، یہ والی اصطلاحات دیکھیں ذرا. ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ، یاد رکھیے گا کہ حروف اصلی کے لیے جو لفظ آتے ہیں وہ ہے فا عین لام. فا عین لام. جب فاعل لام کے علاوہ کوئی اور لفظ آئے گا تو اسے پھر مزید کہتے ہیں. چلیں، ثلاثی وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، جیسے رجل، نصارہ. تو یہ وزن پر ہے
فعل کے وزن پر، نصر فعل کے وزن پر، نون فا کی جگہ، صاد عین کی جگہ، را لام کی جگہ۔ حروف اصلیہ کی حرکتیں یہ ایک جیسی نہیں ہوگی، وہ بدلتی رہی۔ ہاں پھر حروف اصلی حرکتیں اس پر دوسری بھی آ جائیں، لیکن یہ اس کے فاعل لام کے مقابلے میں ہو، یہ حروف اصلی ہے۔ رباعی وہ کلمہ ہے جس میں 4 حروف اصلی ہوں، جیسے جعفر دحرج، فعلل فعلل، را اور جیم یہ لام دونوں لام کی جگہ ہیں، دونوں کی جگہ لام لام آتا ہے، دحرج فعلل۔ اس میں فاعل نام ہو، اس میں دو نام ہو جی، را جیم میں دونوں جگہ لام ہے۔ یہ انشاءاللہ وزن آپ پڑھ لیں گے۔ خماسی وہ کلمہ ہے جس میں 5 حروف اصلیاں ہوں، جیسے سفر جلن، جی دیکھیں ثلاثی 3 کو کہتے ہیں، رباعی 4 کو کہتے ہیں، خماسی 5 کو کہتے ہیں۔ پھر آگے 2 اصطلاحات ہیں۔ صرف کبیر، کسی مشتق اسم یا فعل کی وہ گردان جس میں تمام صیغوں کو ذکر کیا جائے، کسی مشتق اسم یا فعل کی وہ گردان جس میں تمام صیغوں کو ذکر کیا جائے۔ ابھی فی الحال مشتق کے لفظ کو چھوڑ دیں، میں آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر فعل ہے، فعل ماضی، ماضی فعل ہے، تو ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ ایک گردان میں آ جائیں، اس کو کہتے ہیں صرف کبیر۔ اور ایک صیغہ آپ نے ماضی کا لے لیا، ایک مضارع کا لے لیا، ایک امر کا لے لیا، ایک فاعل کا لے لیا، ایک مفعول کا لے لیا، اور بہت سارے گردانوں کے ایک ایک صیغے لے کر ایک اس کی گردان بنا دی، تو اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ صرف کبیر یہ مکمل جس میں تمام صیغے فعل کی تمام صیغے ذکر کیے جائے، ایک گردان کے اندر کسی بھی فعل کے تمام صیغے ذکر کر دیے جائے، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ اور صرف صغیر کسی باب کی وہ گردان جس میں اس باب سے استعمال ہونے والے اکثر صرف کبیروں کا پہلا صیغہ مذکور ہے، یعنی صرف کبیر جتنی بھی گردانیں ہیں، بڑی بڑی گردانیں، اس کا پہلا جو ہے وہ صیغہ اٹھا کر ایک گردان میں ڈال دیں، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ جیسے یہ آگے دیکھیں صفحہ نمبر 21 میں دیکھیں، صرف کبیر فعل ماضی مثبت معلوم، صرف کبیر یہ ماضی فعل کی گردان ہے اور ماضی کی ہے، مثبت ہے، معلوم، تو یہ 14 صیغے ہیں۔ اس میں پہلا دیکھیں نصارہ، یہ لے لیا، اگر یہ پوری گردان دیکھیں گے تو اس کو صرف کبیر کہیں گے۔ اگر اس کا پہلا صیغہ لے لیا نصارہ، پھر آگے صفحے پہ دیکھیں نصیرہ، یہ اس کا پہلا صیغہ، پھر اس سے آگے صفحے پہ دیکھیں ما نصارہ، پھر اس سے اگلے صفحے پہ دیکھیں ما نصیرہ۔ یہ پہلے صیغوں کو اگر لے لیں گے اور اس کا ایک گردان بنا لیں گے، اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اور اگر پہلا صیغہ نہیں لیتے بلکہ وہ پوری گردان ہو تو صرف کبیر کہتے ہیں، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ تو آج کی ہماری اصطلاحات یہ حذف، ثلاثی، رباعی، خماسی، صرف کبیر، صرف صغیر۔ جی جی اسم کی بھی گردان ہو سکتی ہے، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل اس کی گردان، اس میں مفعول، اس میں ظرف، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج صرف کے حوالے سے یہی اصطلاحات ذہن نشین کر لیجئے گا، آپ انشاءاللہ کل سے آگے پڑھیں گے۔ تعلیم النحو
حروف اصلیہ مطلب حروف اصلیہ یعنی جو فاعل لام کے مقابلے میں حروف ہوتے ہیں وہ اصلی. بورڈ کا کہا ہے بورڈ کا حضرات حل فرمائیں گے بورڈ کا. اچھا جی، فعل کی علامات انشاءاللہ آج پڑھیں گے. اسم کی علامات آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ اجرا بھی ہو چکی ہے الحمدللہ. آج فعل کی علامات ہم پڑھیں گے. فعل کی مشہور علامات یہ ہیں. نمبر 1، کلمے کے شروع میں قد، سین یا سوف. قد آ جائے، سین آ جائے یا سوف آ جائے. جیسے قد افلح، قد آ گیا. سینصر، سین آ گیا. سوف تنصر، سوف آ گیا. یہ علامات فعل میں سے قد، سین یا سوف یہ شروع میں آ جائے. شین کے بجائے زبر ہوتے ہیں، سین کے اوپر زبر ہوگا، زیر نہیں آئے گا. سینصر، سیقول، سیقول بھی فعل. قد افلح، سوف تنصر، سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون. تو تعلمون فعل، سوف آ گیا. جی نمبر 2، کلمے کے شروع میں حروف عطین میں سے کوئی حرف ہونا، یعنی الف، تا یا نون. کلمے کے شروع میں حروف عطین، یہ اس کا مجموعہ ہے. الف، تا یا نون. عطین آپ اعراب لگا لیں، اس طرح یاد کر لیں. عطین یہ بار بار آئیں گے، مضارع میں ہوتے ہیں. جو مضارع کی کردانیں پڑھیں گے تو اس میں یا ان کی علامات میں سے، مضارع کی علامات میں سے حروف عطین، الف، تا یا نون. جیسے ینصر میں یا آگے ہے، یعلمون میں یا ہے، تعلمون میں تا ہے. اور نستعین ہم نے پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں نون. جی نستعین میں ہم نے فعل پڑھا تھا نا، نستعین سورہ فاتحہ کے اندر. تو نستعین فعل ہے، اس میں نون آ گئی. عطین میں سے نون ہے. کوئی بھی جو بیچ میں شروع میں آخر میں شروع میں بیچ میں نہیں. شروع والا نستعین میں پہلا نون مراد ہے، آخری والا نون مراد نہیں. نستعین، نعبد، لا اعبد ما تعبدون. لا اعبد، اعبد میں جو حمزہ ہے دیکھو، عطین میں حمزہ، اعبد. اور تا کی مثال تعبد، لا اعبد ما تعبد. یا کی مثال ینصر، یہ ہے. باقی انشاءاللہ قرآن حکیم میں اجرا کرتے ہوئے باقی مثالیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. تو حروف عطین 4 ہے، حمزہ، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ عطین. نمبر 3، کلمے کے شروع میں حرف جازم. حرف جازم، جزم دینے والا حرف. جازم کا معنی ہے جزم دینے والا حرف. تو جزم دینے والے حرف 5 ہیں. اگر کلمے کے شروع میں یہ حرف جازم آ جائے تو یہ فعل کی علامات میں سے. جیسے لم ینصر، اوپر آپ دیکھیں ینصر تھا، دوسری آپ نے پڑھی ہے فعل کی علامات میں سے. نمبر 2 ینصر، را کے اوپر پیش ہے. لیکن اب دیکھیں لم آ گیا تو لم ینصر، یہ جزم دے دیا. لم ینصر، را کو جزم دے دیا. یہ حرف جازم ہے، لم ینصر. اور جیسے ابھی آپ نے صرف میں پڑھا لم ینصرا، وہاں نون گرا دیا، وہ حرف جزم کی وجہ سے وہ نون گر جاتا ہے. جزم تو نہیں ہے جی جزم تو نہیں ہے. جزم نہیں دیا لیکن نون گر جاتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے. وہاں نون گر جاتا ہے، لم ینصر. تو یہ 5 حروف ہے، ان کو یاد کرنا پڑے گا. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ. صرف
ان کے بس یہ حروف یاد کر لیں، تفصیلات میں نہیں جانا، تفصیلات آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ لام امر کسے کہتے ہیں، لائے نہیں کسے کہتے ہیں، ان شرطیہ، لما کا کیا معنی ہوتا ہے، لم کا کیا معنی ہوتا ہے، صرف حروف یاد کر لیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ تو یہ جزم دینے والے حروف ہیں، وہی انشاءاللہ پڑھیں گے، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ کلمے کے شروع میں حرف ناصب ہونا، حرف ناصب نصب دینے والا حرف، ناصب نصب پڑھا تھا نا، نصب منصوب، نصب فتحہ کو کہتے ہیں، منصوب جس پر فتحہ آ جائے، جس پر زبر آ جائے، نصب زبر، منصوب جس پر زبر آ جائے، جی ناصب زبر دینے والا حرف۔ تو یہ زبر دینے والے حرف بھی چار ہیں، دیکھیں ان، لن، کئی، اذن، یہ چار حروف ہیں، حروف ناصبہ، یہ نصب دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ینصرو تھا سب سے اوپر مثال میں، ینصرو، اس کو اب اس کے شروع میں ان لے آئے، این سر، یا حرف لن لے آئے، لینصر، لینصرا، یہ رات کے اوپر آپ دیکھیں ینصرو سے ینصرا ہو گیا، نصب دے دیا، یہ حرف ناصب نے اس کو نصب دیا ہے، حرف ناصب حرف لن ہے۔ اسی طرح کئی ینصرا، اذن ینصرا، تو یہ حروف ناصبہ ہے۔ ینصرا، یہ ان شرطیہ تھا، اوپر حروف جازمہ میں ان ہے، وہ کسرہ کے ساتھ ہے، اور یہاں ان ہے، وہ حمزہ کے فتحہ کے ساتھ ہے۔ جی وہاں لن تنا، آپ مثال بتا رہے ہیں لن تنالو، وہاں آپ کو نصب نظر نہیں آئے گا۔ جی تنالو، تنالو سے آخر میں نون گر جاتا ہے۔ انشاءاللہ تفصیلات آپ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو بات واضح ہو جائے گی جب گردانیں پڑھیں گے نا، تنالو یہ مضارع کی گردان میں سے، اس کی باتیں پڑھیں گے وہاں آ جائے گا۔ تو آج انشاءاللہ یہ فعل کی علامات میں سے 4 علامات آپ نے پڑھ لی ہے، ان کو یاد کر لیجئے گا، ذہن نشین فرما لیجئے گا۔ دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ کلمے کے شروع میں قد، سین، سوفا کا ہونا، قد افلح، سینصر، سوف تنصر۔ کلمے کے شروع میں حرف اتین میں سے کوئی حرف ہونا، جیسے ینصر، حروف اتین 4 ہے، حمزہ، تا، یا، نون، ان کا مجموعہ اتین ہے۔ کلمے کے شروع میں حرف جازم ہونا، جیسے لم ینصر، اور حروف جازمہ 5 ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطی۔ کلمے کے شروع میں حرف ناصب ہونا، جیسے لن ینصر، تو یہ علامات فعل میں سے۔ جی کوئی بات سمجھنا ہے تو جی مشق کے لیے ہم نے تیسرا دن رکھا ہوا بروز پیر، انشاءاللہ میں جو باتیں پڑھتے جائیں گے ان کی مشق ساتھ ساتھ ہوتی جائیں گی۔ جیسے سورہ فاتحہ کی ہم نے مشق کی تھی بروز پیر، اس میں جو الحمدللہ باتیں پڑھی تھی اس کی مشق ہو گئی تھی، ایسے ہی آئندہ بھی یہ چلتی رہے گی یہ مشق۔ تیسرے 2 دن ہم کتاب پڑھیں گے، ایک دن مشق کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ اذن، یہ لفظ اذن، نہیں تو زبر والا اذن نہیں ہے، یہ
حمزہ دال نون مستقل نون ہے، دال کے اوپر دو زبر نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ اذن دال کے اوپر دو زبر والا اذن ہے یا جو ہے وہ مستقل حرف ہے؟ جی مستقل حرف ہے کلمہ یہ اذن، حمزہ دال نون۔ وہ جو دو تنوین والا اذن ہوتا ہے وہ اور ہے، یہ والا اذن اور، جیسے حین اذن آپ قرآن حکیم میں پڑھتے یوم اذن، وہ الگ چیز ہے، یہ اذن ہے۔ السماء السماء آواز کم آ رہی ہے، بہت ہلکی آواز آ رہی ہے۔ جی قرآن سے کون سا اذن کی قرآن پاک سے مثال۔ اذان ادھر جی اذان ادھر نہیں، قرآن حکیم سے ابھی میرے ذہن میں اذن کی کوئی مثال ذہن میں نہیں ہے، اور آپ کا سوال ہے کہ اذان اذن سے ہے، تو اذان اذن سے نہیں ہے۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان کرنا، خبردار کرنا، نماز کے لیے ایک اطلاع کے لیے ایک اذان ہوتا ہے، اور یہ اذن السماء اس کا معنی ہوتا ہے جب کہ۔ السماء فطرت میں ہے مجھے گری بھی ہوگی اذا السماء، اذا میں اس میں اذا السماء میں جو اذا ہے نا